دنیا تھی، اس دنیا میں ہم کسی اور ہی ٹون میں تھے، اس دنیا کی زندگی میں کسی اور ہی موج میں تھے، ہم نے ان کی سنی کب؟ ڈرانے والوں کی کمی نہیں تھی۔ قالوا بلا قد جاءنا نذیر، کیوں نہیں، ڈرانے والے بڑے آئے تھے، ہمیں اس دوزخ سے ڈراتے رہے، ہمیں جنت کی بشارتیں دیتے رہے، ہمیں بندگی رب کی طرف بلاتے رہے، لیکن فکذبنا، ہم ان کو جھٹلاتے تھے، ہم ان کو جھٹلایا کرتے تھے، ہم کہتے تھے وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ۔ ایسے ہی مولوی اپنے پاس سے بنا کے جنت دولت پتہ نہیں کیا کیا ہمیں سہانے سپنے دکھاتے ہیں، چھوڑو جی، کچھ اللہ نے نازل نہیں کیا۔ ان انتم الا فی ضلال کبیر، یہ تو خود بڑی گمراہی میں ڈوبے ہوئے ہیں، ان کی اپنی حالت دیکھو، ان کے پاس نہ دنیا ہے، نہ ان سے بزنس ہوتا ہے، نہ ان کو سیاست کرنی آتی ہے، نہ ان کے پاس فیکٹریاں اور ملیں ہیں، نہ ان کے پاس زمینیں اور کوئی چدراہٹ ہے۔ اب دیکھو جنت دولت لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جنت کے لالچ میں بہکائے ہوئے اور دل بہلائے ہوئے بچوں کی طرح ہیں، جہنم کا خوف ان پہ ایسے ہی طاری کر دیا، چھوڑو جی، ان کی کیا سننی، یہ مولوی لوگ ہیں اپنی دنیا میں مست، ان کو کیا پتہ ہے۔ ہم ان کا مذاق اڑاتے تھے، ہم ان کو جھٹلایا کرتے تھے، ہم ان کی مجلسوں اور محفلوں میں نہیں جایا کرتے تھے، ہم نے ان کو جھٹلایا، ہم نے کہا چھوڑو، ان کی بات سننے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اور اس روز کہیں گے وقالوا، کہیں گے لو کنا نسمع، اے کاش ہم ان کی باتیں سن لیتے۔ قرآن کتنا سچا ہے، یعنی اس رہنمائی کے بعد بھی کوئی ضرورت رہ جاتی ہے انسان کی کہ وہ گمراہی کی دلدل میں ڈوبا رہے۔ وقالوا لو كنا نسمع، اس روز کہیں گے کاش ہم ان کی باتیں سن لیتے، کاش ہم سن لیتے۔ آج نہیں نہ سنتے، آج نہیں سنتے، لوگوں کو پکڑ پکڑ کے لاتے ہیں، منتیں کرتے ہیں، دعوت نامہ دیتے ہیں، کارڈ دیتے ہیں، وعدہ بھی کرتے ہیں اچھا جی آ جائیں گے، لیکن پھر چھٹو جی ایسے جا کے ٹائم ضائع کر لیا۔ اس وقت تو ٹی وی پہ بڑا فیورٹ پروگرام لگا ہوا تھا، وہ دیکھ لیتے ہیں، اس وقت تو جی میری فلاں مصروفیت ہے، اس وقت تو کھانا کھانے کا وقت ہے، آرام کا وقت ہے، یعنی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے قرآن کی بات کی، کوئی اہمیت ہی نہیں ہے دین کی بات کی، بلکہ لوگ الٹا پریشان ہیں۔ دیکھو کہ قرآن کے درس کے لیے اتنی بڑی محفلیں کر رہے ہیں، یعنی بڑی محفلیں تو سرکس میں ہونی چاہیے، کسی میلے ٹھیلے میں ہونی چاہیے، کسی میوزیکل شو میں ہونی چاہیے، کوئی ڈانسر آئے، کوئی کنجر آئے، وہ ڈانس کرے، ناچے، پورا شہر جمع ہو، جھومے، تب تو اتنی خلقت، جب قرآن کے لیے لوگ جمع ہو رہے ہیں، خود لوگوں کے لیے سوالیہ نشان ہے، یہ کیسا اسلامی معاشرہ ہے۔ وَلَوْ كُنَّا نَسْمَعُ، اس روز چیخ کے کہیں گے کاش اس روز ہم نے قرآن سن لیا ہوتا، وہ جو ہمیں ڈرانے والے آئے تھے ہم نے ان کی باتیں سن لی ہوتی، اس روز جو ہمیں نیکی کی دعوت دینے والے تھے ہم نے ان کی دعوت قبول کی ہوتی، وہ جو ہمیں اللہ کے لیے نکلنے کا کہتے تھے ہم ان کے ساتھ نکلے ہوتے۔ ما كنا فی اصحاب السعیر، آج ہم دوزخ میں نہ جاتے، ہم نے ان کی سنی نہیں، آج نہیں نہ سنتے لوگ۔ اور میرے بھائی اور میری محترم بہنوں، میں اسی لیے ہر روز سب سے پہلے اپنے اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ یہ کوئی رسمی جملہ نہیں ہوتا، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ ہمارے رب کا بڑا انعام ہے، بڑا فضل اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں اپنا قرآن سننے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ یہ اس کا بڑا انعام ہے کہ اس نے ہمیں اپنے قرآن کی مجلس میں بلایا ہے، اور جب بندہ سن لیتا ہے نا پھر اللہ اسے ہدایت بھی دے دیتا ہے۔ جب کوئی سنے گا ہی نہیں ہدایت کہاں سے آئے گی؟ جب کوئی سننا ہی نہیں چاہے گا، جب کوئی سنے گا ہی نہیں کیسے ہدایت پائے گا؟ ہدایت کے لیے پہلا قدم ہی یہ ہے سننا، دعوت، اللہ کے دین کی دعوت، اسے قبول کرنا، اس کو سننا۔ جو سنے گا ہی نہیں اسے ہدایت کہاں سے ملے گی؟ اس لیے وہ پہلی بات یہی کہیں گے وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ، اے کاش ہم نے ان کی باتیں سنی ہوتی، او نَعْقِلُ، اور عقل سے کام لیا ہوتا۔
عقل سے کام لیا ہوتا تب کہیں گے یار ہم تو بے عقل ہی تھے، پاگل تھے ہمیں پتا بھی تھا دنیا عارضی ہے، ہم جانتے بھی تھے دنیا 4 دن کی ہے، ہمیں معلوم بھی تھا کہ دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا، ہم جانتے تھے مرنے ہے اور مرتے وقت کچھ سانس لے کر نہیں آنا، ہم پاگل ہی تھے کہ پھر بھی دنیا کے لیے لگے رہے اور آخرت کے لیے کچھ بھی نہ کیا۔ جو بندہ اپنے مستقبل کا فکر نہیں کرتا وہ پاگل ہی تو ہے نا۔ ہمارے بچے نہیں پڑھتے تو ہم انہیں ڈانٹتے ہیں، پاگل ہو، اگر آج نہیں پڑھو گے تو کل گلیوں کی خاک چھانو گے، اگر آج تعلیم حاصل نہیں کرو گے تو کل کیا بنو گے، آج پڑھ لو تاکہ کل تمہارا اچھا ہو جائے۔ یہی اللہ کہہ رہا ہے کہ انسان اس روز کہیں گے کاش ہم نے عقل سے کام لیا ہوتا، اس عارضی زندگی میں ہم نے رب کی نافرمانی کو نہ اختیار کیا ہوتا، اس عارضی زندگی میں اپنے نفس اور اپنی خواہشات کی راہ پہ نہ چلے ہوتے، اللہ کی باتیں سنی ہوتی تو آج ہم اس جہنم کی آگ کا ایندھن نہ بنتے۔ عقل سے کام لیا ہوتا، عقل سے کام لیا ہوتا۔ میرے بھائی اور میری بہنوں، عقل ہی کی بات کر لیتے ہیں، یہ دنیا کتنی ہے، یہاں آپ کو کتنی دیر زندہ رہنا ہے، 70-80 سال بس۔ اور سچ تو یہ ہے کہ ایک لمحے کا بھی پتہ نہیں کہ کب انسان اس دنیا سے رخصت ہو جائے، کوئی پتہ ہے؟ ہر روز کتنے حادثے، کتنے روڈ ایکسیڈنٹ، کتنے بم بلاسٹ، کتنی اموات، ہارٹ اٹیک، کیسی موتیں، ہر روز کتنے لوگ جا رہے ہیں اور موت یہ نہیں دیکھتی کہ اس کی عمر کتنی ہے، کوئی بچپن میں جا رہا ہے، کوئی لڑکپن میں جا رہا ہے، حالت صحت میں جا رہے ہیں۔ زندگی کی کیا حقیقت ہے؟ میں کہتا ہوں عقل سے کام لیں، اگر اس دنیا میں آپ کو 70-80 سال بھی زندہ رہنا ہے تو آخرت میں کتنا رہنا ہے؟ 100 سال، 1000 سال، لاکھ سال، کروڑ سال، ارب یا کھرب سال؟ جی توجہ میری طرف رکھیں، بڑی اہم بات آپ سے کر رہا ہوں۔ کھرب سال زندہ رہنے آپ آخرت میں؟ آپ کہیں گے نہیں، اس سے بھی زیادہ، اس سے بھی زیادہ۔ یہ دنیا چند دن کی فانی دنیا اور وہ ہمیشہ ہمیش کی زندگی۔ میں کہتا ہوں عقل سے کام لو، عقل سے کام لے کے مجھے بتلاؤ کہ پھر کس کی تیاری کرنی چاہیے، پھر کس کو اہمیت دینی چاہیے، دنیا کو یا آخرت کو؟ اور اس روز انسان چیخے گا جب دنیا بیت جائے گی اور اس کی حیثیت اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوگی جیسے خواب دیکھا تھا اور گزر گیا۔ اس روز چیخیں گے وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ۔ اے کاش اس روز ہم نے اللہ والوں کی باتیں، دین والوں کی باتیں سنی ہوتی، عقل سے کام لیا ہوتا، اپنے عمل درست کیے ہوتے، ما كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ، اور آج اس جہنم میں نہ جاتے، آج اس جہنم کا ایندھن نہ بنتے۔ فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ، آج اپنے گناہوں کا اعتراف کریں گے، وہ ہم نے کیا ظلم کر دیا، ہم نے اپنی جانوں پہ کیا ظلم ڈھایا، ہم کس چکر میں پڑے رہے، ہم کیوں پاگل بنے رہے۔ فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ، اپنے گناہوں کا اعتراف کریں گے۔ قرآن کہتے ہیں فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ، لعنت ہے ان دوستیوں پر، آج اعتراف کا کوئی فائدہ نہیں۔ اگر اعتراف کرنے تو آج کرو، آج کرو، آج مہلت ہے، آج مدت مہلت ہے، آج وقت ہے، آج اپنے گناہوں کا اعتراف کرو۔ جتنے بھی گناہ ہوئے، جتنے بھی گناہ ہوئے، آج اللہ کا وعدہ ہے میں معاف کر دوں گا، آج اعتراف کرو، آج آ جاؤ اس کے در پہ، گناہوں کی گٹھڑیاں اٹھا کے آ جاؤ، سر تپا گناہوں میں ڈوب کے آ جاؤ۔ تب بھی وہ کہتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمتوں سے مایوس نہ ہونا، اس کا وعدہ ہے معاف کر دوں۔ آج موت سے پہلے پہلے اس زندگی میں توبہ کے دروازے کھلے، اس کی رحمتیں بلا رہی ہیں، اور یہ قرآن آپ کے دل کی دنیا پہ اسی لیے دستک دے رہا ہے، لوٹ آؤ، پلٹ آؤ، توبہ کی طرف آ جاؤ، اپنے رب کی طرف آ جاؤ، آج وقت ہے۔ کل اعتراف کرو گے فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ، تب کوئی فائدہ نہیں،
بلکہ الٹا فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ، پھٹے منہ ان دوستیوں کا آج کس بات پر اعتراف کر رہے ہیں، آج کس چیز کا رونا رو رہے ہیں۔ اب وہ امتحان گزر گیا، وہ مدت مہلت ختم ہو گئی، دنیا میں ہم نے امتحان بنایا تھا، اب اعتراف کرنے کا آج کوئی فائدہ نہیں ہے۔ لیکن وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈر گئے، اپنے رب کو دیکھا بھی نہیں، غیب پر ایمان لا کر اس کی قدرت اور اس کی قدرت کی نشانیوں کو دیکھ کر اپنے رب کو پہچان گئے، ان کے لیے مغفرت بھی ہے اور ان کے لیے بڑا اجر بھی ہے۔ فرمایا ان الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرۃ واجر کبیر واسروا قولکم او اجہروا بہ انہ علیم بذات الصدور الا وہ لوگ جو اپنے رب پر ایمان لائے، بغیر دیکھے غیب پر ایمان لا کر اپنے رب سے ڈرتے رہے، اپنے رب کا خوف اپنے دل میں بٹھا کر زندگی گزارتے رہے، اگر اس حالت میں ان سے کچھ گناہ بھی ہو گئے، کچھ کمزوریاں اور سستیاں بھی سرزد ہو گئی، کچھ کمیاں بھی رہ گئی، لہم مغفرۃ، تو آج ان کے لیے مغفرت ہے، وہ اجر کبیر، اور ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ آج خوف خدا دل میں بٹھانے والوں کے لیے مغفرت بھی ہے اور بہت بڑا اجر بھی ہے۔ وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوْ اجْهَرُوا بِهِ، لوگوں اپنے رب کو کہیں تنہائی میں کونے میں بیٹھ کر چپکے پکارو، یا وہ بانگے دبل علل اعلان بھری محفل میں اپنے رب کو پکارو، انہ علیم بذات الصدور، وہ تمہارے دلوں کے حال کو جانتا ہے۔ کب تمہارے دلوں میں انقلاب آتا ہے، کب تمہاری سوچ اور فکر بدلتی ہے، کب تم بندگی رب کی طرف مائل ہوتے ہو، وہ تمہارے دلوں کے حال جانتا ہے۔ اس کو بتلانے کے لیے بڑی بڑی مجلسوں کی بھی ضرورت نہیں ہے، چپکے سے پکارو گے وہ تب بھی جانے گا، اور اللہ کے بندوں کے ساتھ مل کے وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا، سب کے سب جمع ہو کر توبہ کرو گے، وہ پھر بھی تمہیں دیکھ رہا ہے۔ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ، وہ بڑا ہی باریک بین اور ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے، ہر چیز اس کے علم میں ہے۔ اور فرمایا الا یعلم من خلق، بھلا کیوں اس کے علم میں نہیں ہوگا؟ کیا وہ اسے بھی نہیں جانے گا جسے اس نے خود تخلیق کیا ہے، جس جوڑ کو اس نے خود بنایا ہے، دل کا ایک وال جس نے بنایا ہے، جسم کا ایک سیل جس نے تخلیق کیا ہے، کیا وہ نہیں جانتا اسے؟ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ، وہ تو بڑا ہی باریک بین اور بڑا ہی خبر رکھنے والا ہے۔ فرمایا اس کے بعد کہ اللہ وہ ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنا کر تمہارے تابع کر دیا، اس زمین سے تمہارے لیے رزق پیدا کیا۔ کیا تم اس بات سے بے خوف ہو گئے ہو کہ آسمان والا اس زمین کو جس کو اس نے تمہارے تابع کیا ہے، اس کا کنٹرول ختم کر دے اور یہ زمین تم کو